نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کی گئی ہیں. اس کے اندر مشرکین مکہ کا فرشتوں کے بارے میں جو باطل عقیدہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، بنایا ہے ان مشرکوں نے فرشتوں کو جو اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں. اناثا عورتیں، یعنی ایک تو ان کو عورتیں ثابت کیا ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ وہ عورتیں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرشتے نہ نر ہیں نہ مادہ ہیں، نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں. کون بولو بھائی؟ فرشتے. ان کے اندر یہ جنس والا مادہ نہیں. فرشتوں کے اندر آپس میں ملاپ والا سلسلہ نہیں. فرشتوں کے اندر ملاپ کی صورت میں نسل بڑھنے والا سلسلہ نہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اسی طرح جس طرح کن فرماتا ہے، بس ان کو وجود دے دے، ارادہ کرتا ہے وجود دے دے. جس طرح روایات میں آتا ہے، علماء کرام بیان فرماتے کہ جو شخص جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل پڑھ لیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا. بہت پیارا درود شریف ہے. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل یا ربی صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ کس کس بھائی کو درود شریف آتا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے. دیکھو صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، صرف ایک. ہاں جی، بڑے افسوس کی بات ہے. یہ درود شریف وہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو جبرائیل امین جس کے 600 پر ہیں، ایک پر کو کھول لے تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے. فرمایا کہ وہ ایک نور کے پانی کا حوض ہے، اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور پھر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ہر قطرے سے ایک اللہ فرشتہ پیدا کرتے ہیں. فرشتے یوں پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی، فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے سے. حالانکہ میں ہر جمعے کو یہ خطبے میں پڑھتا بھی ہوں، لیکن وہ میں نے جمعے میں بات ایک عرض کی بھی ہے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہم ایک مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، خطبہ بھی سنتے ہیں، لیکن اسی نے امام پر ہمارا اعتماد کوئی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہماری عقیدت کوئی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ کان سن رہے ہیں، دل بند ہے، توجہ ہی نہیں. کبھی سنے ہوئے پہ تحقیق ہی نہیں. تحقیق ہوگی، دل خوش ہوگا تو امام سے محبت بھی ہوگی، الفت بھی ہوگی. اس طرف ہم جاتے نہیں. بعض دفعہ کوئی بات ہو تو پتہ نہیں جی کیا بولتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہاں جی، اللہ رحم فرمائے. ہاں جی، بہرحال عجیب حالت ہے ہماری بھی. ہاں جی، تو عرض کیا فرشتے یوں پیدا ہوتے. یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے
یہ فرشتے کے پیدا کیسے ہوتے وہ بتایا ہے کہ جبرائیل کیا کرتے ہیں بولو بھائی، پر جھاڑتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور قیامت تک اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ اب 600 پروں سے کتنے قطرے گرتے ہیں میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت اس درود شریف کو بھی یاد کر لے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ فتویٰ تو آپ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے نہیں، کیونکہ آپ میں سے تقریباً سارے بریلوی بیٹھے ہیں الا ماشاء اللہ سارے۔ ہاں جی، کیونکہ میں دیکھتا ہوں آپ جنازوں کے بعد دعائیں بھی مانگتے ہیں، وہیں پہ کھڑے ہو کے آپ کلوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، 7ویں 40ویں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہاں جی، تو یہی علامتیں ہیں بریلوی ہونے کی، اور یہ تقریباً آپ سب کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایسے درود شریف یاد نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ درود شریف دیوبندی پڑھتے ہیں، بریلوی تو صرف سپیکروں میں پڑھتے ہیں۔ کہاں پڑھتے بولو بھائی؟ ہمیں الحمدللہ کتنے درود شریف الحمدللہ یاد ہے، وہ اس لیے یاد ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے معمولات میں ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے محبوب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں لوگوں کو سنانے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ کل استاد جی کی خدمت میں بھی حاضر تھا تو وہ یہی فرما رہے تھے، لوگوں کی کیا واہ واہ، کہ جن کی واہ واہ سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کی نظر کرم ہونی چاہیے جس سے سب کچھ ہوتا ہے، سارے بولو جس سے۔ ہاں، اس لیے لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کی واہ واہ سے تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کے ہاں واہ واہ ہونی چاہیے جس سے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم الحمدللہ درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارے بزرگ پڑھتے ہیں، اور بڑی بڑی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں، لیکن جس کے لیے پڑھتے ہیں، جس کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، بس ان کو پتہ ہے، اور پتہ بھی انہی کو ہونا چاہیے۔ تو اس درود شریف کو یاد کرنا ہے، جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلو یا ربی صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی۔ ایسا درود شریف تو کوئی کہے نا 1,00,000 روپیہ دو تب یاد کراؤں گا، تو 1,00,000 روپیہ بھی کم ہے۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے فرشتوں کو اناسا عورتیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا اشہدوا خلقہم، سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرما رہا تھا، کیا یہ لوگ اس وقت وہاں موجود تھے؟ فرشتے کب پیدا ہوئے بولو بھائی؟ آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد ہے بولو؟ آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام ہے، اس زمین و آسمان سے بھی پہلے اللہ کی تخلیق ہے، بڑی تخلیق، بڑی مخلوق۔ ہاں جی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے تو انسانوں سے بہت پہلے فرشتوں کو پیدا کیا۔ ہاں جی، اور انسان سے پہلے زمین پر جن بن ایسی مخلوق رہتی تھی۔ ہاں جی، تو اس لیے انسان تو بہت بعد میں آیا ہے، تو یہ دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ جہالت ہے۔ جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں ان کی کیا بولو بھائی؟ جہالت ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کے پیدائش کے وقت تھے، خواہ دعوے۔ تو یہ حالت ہے، اللہ معاف کرے ہماری سے مراد ہمارے ہی جیسی انسان ہے نا وہ بھی، لیکن الحمدللہ ہم مشرک نہیں۔ سارے کیا ہے تو ہم مشرک ہیں، ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نہیں کہتے، ہم اللہ کی مخلوق کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے پیدا کیا وہ ویسے ہی ہیں، باقی وہ ان کی کیسی کیفیت ہے وہ ہم نے دیکھے ہی نہیں، بس ہمیں حکم ہے ان پر ایمان رکھو، اللہ کی مخلوق ہمارا ایمان ہے، جس فرشتے کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے اشہدوا خلقہم، اے دعویٰ کرنے والوں کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے، بتاؤ تم نے ان کو دیکھا جب میں نے پیدا کیا؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے یقیناً تم نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ تمہارے سے تو ہزاروں سال پہلے پیدا کیے گئے، ستکتب شہادتہم، لیکن تمہاری یہ گواہی ہم نے لکھ لی ہے، تم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے، تم نے یہ جو اللہ کی طرف ان کی بیٹی کی نسبت کی ہے، ہم نے یہ بات تیرے اعمال نامہ میں لکھ لی ہے۔ پھر فرمایا وَيُسْأَلُونَ، تیرے سے پوچھا جائے گا، اس پر تجھے سزا ہوگی اگر توبہ نہ کی۔ ہاں اگر کوئی اس عقیدے سے دستبردار ہو گیا زندگی میں، اس نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اور بات ہے،
اب دوسری بات بڑی اہم اللہ نے ذکر فرمائی، جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے، غلط کام خود کرتے ہیں، نسبت اللہ کی طرف کر دیتے۔ کیا مطلب؟ یار نماز پڑھا کرو، تو نماز نہیں پڑھتا گناہ، کہنا جب رب چاہے گا پڑھوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ میرا نماز نہ پڑھنا اللہ یہی چاہتا ہے، جب اس نے چاہنا میں نے پڑھ لینی۔ تو اب یعنی نعوذ باللہ وہ نہیں چاہ رہا اس لیے میں نہیں پڑھ رہا، یار فلاں گناہ نہ کر، جب رب چاہے گا میں چھوڑ دوں گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ چاہ رہا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، وہ زبردستی نہ کسی سے نیکی کرواتا ہے، نہ زبردستی گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے، اس نے بنایا ہے کیونکہ انسان کو اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی آزمائش ہے دنیا کے اندر، دونوں راستے سامنے رکھ دیے، ساتھ دونوں خواہشیں لگا دی، اچھی بھی اور بری بھی، اور اندر ضمیر بھی رکھ دیا، جہاں انسان کے اندر کیا بولو بھائی، شیطان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اندر شیطان ہے، انسان کے خون کے ساتھ چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ایک ضمیر بھی ہوتا ہے۔ ضمیر نیکی کی طرف، برائی سے روکتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ یہ ذہن میں کہتے تیرا ضمیر مردہ ہو گیا، ہم اس لیے تو کہتے ہیں تیرا ضمیر کیا ہو گیا، بولو بھائی مردہ ہو گیا، یعنی تجھے حق اور باطل سمجھانے والا وہ مردہ ہو گیا، وہ مر گیا ہے۔ کہتے اس کا مرا ہوا ضمیر ہے، اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ضمیر بھی اللہ نے ساتھ ہی رکھی، لیکن ہوتا کیا ہے، شروع میں وہ انسان کو ڈراتا ہے، سمجھاتا ہے، انسان اس کی بات نہیں مانتا، بس غلط راستے چلتے چلتے وہی بات ہے، ضمیر کمزور ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، دل پہ داغ پڑتا ہے، پڑتا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر انسان غلط راستے پہ بھاگ رہا ہوتا ہے، سیدھے راستے پہ آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے مشکلات اپنے لیے خود کھڑی کی۔ اب یہ طریقہ ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں آئے، نیک لوگوں کے بعد بیٹھے، اللہ اللہ کرے، اللہ اللہ کرنے سے دل کا زنگ اترتا ہے، دل صاف ہوگا، توبہ کی توفیق ہوگی، دل پاک ہو جائے گا۔ دل کیا ہو جائے گا، بولو بھائی پاک ہو جائے گا۔ اس لیے تو فرمایا خیر کی باتیں سنو گے، اچھی مجلس میں بیٹھو گے تو اچھے کاموں کی توفیق ہوگی، شوق پیدا ہوگا، شوق تم پیدا کرو گے، طلب پیدا کرو گے، اللہ توفیق دے دے گا۔ بری مجلسوں میں بیٹھو گے، برے جذبات جو پہلے سے اندر وہ شیطان ہے وہ جنم دے گا ان کو، پھر ایسا ایسا برائی کی طرف میل ہو جاؤ گے، جب برا کرنے کا تمہارا جذبہ اور طلب پیدا ہوگی، اللہ تمہیں اس راستے پہ چلا دے گا، طلب پہلے پیدا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور آج کی آیت نمبر 20 میں اسی بات کا ذکر ہے، اسی بات کا ذکر ہے۔ اس لیے ہمیں کیا حکم ہے، جب کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو صاف کہنا چاہیے یہ شیطان کی طرف سے، یہ میرے نفس کی طرف سے۔ سارے بولو کس کی طرف سے؟ ہاں، اندر ایک نفس ہے اور ایک کیا بولو، ضمیر۔ سارے بولو کیا ہے، ضمیر۔ نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، 13ویں پارے کی آیت پڑھو، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے، میرے رب نے مجھ پر رحم کیا، زلیخا کے شر سے مجھے بچا لیا، گناہ سے مجھے بچا لیا۔ یہ ایک نبی کا فرمان ہے، یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس لیے ہم اپنے طور پر گناہ سے نہیں بچ سکتے، ہاں ہم کوشش کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم کیا کریں گے بولو، اس لیے فرمایا گناہ کا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، پھر اللہ تمہیں بچا لے گا۔ لیکن اگر تم کہو اللہ نے بچانا چاہ تو بچا لوں گا ورنہ میں تو جا رہا ہوں، تو اللہ فرمائیں گے جا، ہاں جی جا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالو، اور کہتے ہیں، یعنی جب ان مشرکوں کو کہا جاتا ہے شرک نہ کرو، یا دوسرے مجرموں کو کہا جاتا ہے یار اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم ایسا، کیا مطلب کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے چاہنے سے ہی ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔
قرآن میں بار بار اس نے اپنی نافرمانی سے منع کی. انبیاء سارے لوگوں کو نافرمانی سے روکتے رہے. ہاں جی، اہل علم سارے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکتے. اللہ کا تو حکم یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو، برائی سے روکو. اب اللہ تو یہ فرما رہا ہے، اب بندہ اپنی غلطی کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے؟ ما لہم بذالک من علم، ان کو حقیقی بات کا علم نہیں ہے. ایسا آدمی جاہل ہے جو یہ بات کہتا ہے، غلط کام خود کرتا ہے اور نعوذ باللہ منسوب اللہ کی طرف کرتا ہے. اللہ فرماتے ما لہم بذالک من علم، وہ علم کیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کا اصول ہے، وہ زبردستی آپ کو برائی سے نہیں روکے گا. چاہے تو روک سکتا ہے، کسی کی کیا مجال ہے، لیکن پھر امتحان کیا ہوگا. ہاں جی، تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم الا یخرصون، یہ ماذ اٹکل کے گھوڑے دوڑائی پھرتے ہیں، ایویں بس اپنا دماغ گھما رہے. حقیقی بات اگر قرآن و حدیث کو پڑھتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ نیکی کی توفیق مانگنی پڑتی ہے. اہدنا الصراط ہاں بار بار حکم تو دیا ہے، ہدایت مانگو، نیکی کی توفیق مانگو، نماز کی توفیق مانگو، حج کی توفیق مانگو، یہ مانگنی پڑتی. اور نفس اور شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق مانگو. کس سے بولو بھائی؟ اللہ رب العزت سے. ورنہ اللہ نے امتحان کے لیے تمہیں پیدا کر دیا، تمہیں چھوڑ دیا، دونوں راستے سمجھا دیے. اب انسان مرضی تیری ہے، باقی باتیں جو بھی کرتا رہے گا، جب مرے گا ساری باتیں سامنے آ جائیں گی کہ قصور کس کا تھا. اس لیے میرے بھائی، اللہ کی ہم نافرمانی نعوذ باللہ جب کرتے ہیں تو ہمارا قصور اپنا ہے. ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہماری اصلاح نہیں ہوئی، ہم نے اپنی اصلاح نہیں کروائی، ہم اس ماحول میں نہیں گئے. دیکھو سچی بات یہی ہے، ہم میں سے کسی نے بھی ایمان نہیں سیکھا. کسی نے سیکھا؟ سارے بولو. ہے نہیں، کوئی محنت نہیں. لیکن ہم زندگی کے جس شعبے میں بھی چل رہے ہیں ہم نے اس کو سیکھا ہوا ہے. اس کو کیا کیا ہوا؟ بولو. سیکھا ہوا. کوئی کام بھی ہم میں سے کوئی کر رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی ڈرائیور ہے تو اسے ڈرائیونگ سیکھی ہے. سارے بولو کیا کی ہے؟ سیکھی ہے. ہم نے ایمان کوئی نہیں سیکھا. اس لیے ہم میں سے کسی کو میں آپ کو کھڑے ہو جو ایمانیات سناؤ تو اللہ ماشاء اللہ کتنی چیزیں جن پر ایمان ضروری ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کوئی خبر نہیں. سیکھا ہی نہیں نا. سیکھا ہوتا تو یاد ہوتا. سارے بولو کیا ہوتا؟ بس مسجد میں ماں باپ نے بھیج دیا تو آپ نے دیکھو گا بچے کیسے پڑھتے. وہ قاری صاحب سے پوچھے ذرا، شی بھی مسجد میں کر جاتی، نکرے پہنی ہوئی نکی نکی، جو بالکل آداب کے بھی خلاف، وضو کوئی نہیں آتا. ہاں جی، اور اگر کوئی ڈانٹ دے تو قیامت برپا. ویسے وہ جو مرضی کرے بات ٹھیک ہے. یوں ہماری تعلیم ہے دینی. اور وہ دوسرے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں کہ ماسٹر صاحب ہی کل مجھے بتا رہے تھے، ہاں جی، اسلامیات پڑھانے والے، ترجمہ پڑھانے والے عموماً وہ لوگ ہیں بھاری تنخواہ لے رہے محکمے سے، محکمہ تعلیم سے، لیکن دین سے اتنے دور ہے کہ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بیچارہ مسلمان بھی ہوگا. اسلام کا روح بھی کوئی نہیں بدن پر. وہ ترجمہ قرآن پڑھا رہے، تو بتاؤ پڑھنے والے کو کیا آئے گا؟ سارے بولو. تو یہ دین سیکھنا ہے. دین تو اس سے سیکھیں گے جو دیندار ہوگا، جس کو دیکھ کر دین کا شوق پیدا ہو. وہ کہتے اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو آپ ایمان سے بتاؤ زندگی میں کوئی ایسا شخص ملا آپ کو؟ کوئی ایسا تلاش کیا ہے؟ کسی ایسے سے آپ کا تعلق ہے؟ تو پھر سوچو ہم نے کیا سیکھا ہے. ہم نے تو کلمہ وہی ماں سے باپ سے یا کس سے سنا وہی یاد کر لیا. صحیح ہے یا غلط ہے کوئی پتہ نہیں. قرآن کس سے پڑھا ہے، صحیح پڑھا ہے غلط پڑھا کوئی پتہ نہیں. اس کو بھی سیکھنا پڑے گا، کسی کو سنانا پڑے گا. قرآن سنائے کسی کو، بھائی مجھے صحیح آتا ہے یا نہیں آتا. اپنے کلمے سنائے، اپنی نمازیں سنائے، دین سیکھنے کا شوق پیدا کرے. یہ قرآن کا درس قرآن کا اس ماحول کا اصل یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے. جب طلب پیدا ہوگی تو اللہ سیدھے راستے پہ چلائے گا، چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی
دین کی طلب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.